ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواہ مسلم۔ محترم حضرات، یہ روایت جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور حدیث شریف کے راوی تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی کنیت ابو رقیہ ہے، اور یہ روایت دین کی بنیادوں میں سے ایک اہم ترین بنیاد ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین کل کا کل خیر خواہی کا نام ہے، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ دین اس کا تعلق عمل سے بھی ہے اور اس کا تعلق بدلے سے بھی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی عمل اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو عمل ہے وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر کے اور اگر کوئی طریقہ زندگی، ضابطۂ حیات، دستور العمل تلاش کیا گیا تو اللہ کے ہاں ہرگز مقبول نہیں ہے۔ یہاں دین کا معنی عمل ہی ہے، اور ایک ہے مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے، تو وہاں دین سے مراد بدلہ ہے، جزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کا بھی حکم دیتا ہے اور اس عمل کے بدلے کا بھی ذمہ دار وہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین یعنی اعمال سراپا کل کا کل خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو خالص کر دینا۔ جیسے عربی میں ایک جملہ ہے نصحت العسل، میں نے شہد کو صاف کر دیا، اس میں جو موم ہوتا ہے یا مکھیوں کا کچھ کچرا ہوتا ہے، ان کے پر اور ڈنک وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب سے شہد کو صاف کر دیتا، چھان دینا، خالص کر دینا، یہ ہے نصحہ، اور اسی سے ہے نصیحت، سراپا خیر خواہی۔ تو صحابہ کرام کے لیے آپ نے مطلق اتنا فرمایا الدین النصیحۃ، دین کل کا کل خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ نے اتنا اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو تجسس ہو، فکر ہو، اور صحابہ کرام بھی علم کے حریص اور جویا تھے اور نیکیوں کے متلاشی تھے، اسی لیے آپ نے صرف اتنا کہہ کر چھوڑا الدین النصیحۃ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، خاموش ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی، کس کے لیے اخلاص؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، مکمل خیر خواہی اللہ کے لیے۔ اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ عبادت کو اس کے لیے خاص کر دیا جائے۔ میں نے عبادت کی تشریح سے پہلے اسی درس میں کی ہے کہ آدمی جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اگر اس میں اللہ کی رضا ہے
تو وہ عبادت ہے. بچے کو لقمہ کھلاتا ہے، بیوی کو اچھا پہناتا ہے، گھر کے کام کاج ڈھنگ سے انجام دیتا ہے، یہ اس کی دنیاوی ذمہ داری تھی. لیکن اس کو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس گھر کا کفیل بنایا ہے، اس گھر کا راعی اور نگراں اور چرواہا بنایا ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اس کے یہ سارے اعمال عبادت ہیں. اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، عبادت ہے. اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، دل کو عیب سے، بغض سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے پاک رکھے ہوئے، تو وہ عبادت ہے. اور اس کا نتیجہ بھی فوراً ظاہر ہو گیا کہ اس کے تمام صغائر گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو ساری عبادت اللہ کے لیے خاص ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی تکبر نہ ہو، کوئی میرا نہ ہو، کوئی علو نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، صرف اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء میں، اس کے صفات میں اس کو تنہا جانا جائے. اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے اس پر مضبوطی سے عمل کیا جائے، اس میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ کیا جائے، اس میں کسی طرح کا تعسف یا تردد نہ ہو، مضبوطی سے، استقامت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ عمل کیا جائے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا ہے، شرح صدر سے اس سے رک جایا جائے. یہ نہ سوچا جائے یہ تو کرنے کو طبیعت چاہتی تھی مگر اللہ نے روک دیا، کیا کریں. ایسا نہیں، بس روک دیا تو رک گئے، خلاص. بہت ہی نفع کا کاروبار تھا، سودا بڑا فائدہ مند تھا، لیکن شریعت کے خانے میں، بیوع کے خانے میں نہیں بیٹھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خانے میں نہیں بیٹھ رہا تھا، خلاص. کتنا ہی نفع ہو، خلاص کچھ نہیں. یہ جذبہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے خیر امت کا، اس کو سنبھالا جائے، اس کو برتا جائے. یہ مختصر اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہوئی. وَلِكِتَابِهِ، اور اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی. کتاب کو مقدم کیا ہے رسول پر، اس لیے کہ رسول کی ذات تھوڑی دیر کے لیے ہے اور آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن کتاب تو قیامت تک کے لیے باقی ہے. رسول کی رسالت قیامت تک ہے، لیکن رسول ہی جو کہا گیا، رسول کی ذات کچھ وقت کے لیے دنیا سے آپ تشریف لے جائیں گے. تو کتاب کو مقدم کر کے کہا وَلِكِتَابِهِ، کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی تکریم کی جائے، اسے عزت و وقار دیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے. ابھی آپ کے گھر پہ ایک نوٹس آ گئی مراٹھی زبان میں. یہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عجیب المیہ ہے، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں. جب منصورہ میں رہنے لگے تو ہمیں بھی مراٹھی آنی چاہیے تھی، نہیں آتی. حالانکہ جس علاقے میں آدمی رہتا ہو وہاں کی زبان جاننا چاہیے، اس سے اس کے بہت سارے فوائد ہیں، دینی فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں. دینی فوائد یہ ہیں کہ اس زبان کے جاننے والوں کو انہی کی زبان میں آپ دعوت و تبلیغ کیجیے. بہت سارے مراٹھی بھائی بند ہیں جو دین نہیں جانتے، ان کو آپ اردو میں سمجھائیں، اتنا امپریس نہیں ہوں گے جتنا آپ مراٹھی میں ان کو سمجھائیے، وہ آپ سے متاثر ہوں گے. اس لیے کہ مراٹھی ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہے. مراٹھی کیا، جو جس زبان میں جہاں رہتا ہو وہاں تو جاننا چاہیے. مالیگاؤں کے مسلمانوں کا بھی معاملہ یہ ہے، 80% مالیگاؤں کے مسلمان مراٹھی نہیں جانتے اور باپ دادا سے رہ رہے ہیں، اور اس کا نقصان بھی دنیاوی طور پہ اٹھا رہے ہیں. جب سرکاری آفسوں میں جاتے ہیں منہ لٹکائے کھڑے رہتے ہیں، ایک مراٹھی پہنچتا ہے دڑ دڑ اپنی بات بولتا ہے، اس کا کام ہو گیا. میاں صاحب کھڑے ہیں، ان کو اردو میں بولنا ہے. جس زبان آدمی جہاں رہتا ہو سیکھنا چاہیے، یہ عیب کی بات نہیں ہے. ساری زبانیں اللہ کا عطیہ ہیں، اس کی قدرت، اس کی مہربانی ہے. ایک مراٹھی میں آ گیا، اب اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کے پاس دوڑ رہے ہیں، ان کے پاس دوڑ رہے ہیں، ان کے پاس، یار اس کو پڑھ کے بتاؤ کیا آیا ہے، کہیں کوئی بھاری بات تو نہیں ہو گئی. اور جب تک وہ حل نہیں ہو جاتا پیچھے پڑے رہتے ہیں. لیکن اللہ کی کتاب
جس کا اقرار ہم نے عالم ارواح میں کیا، جس کا اقرار ہم نے رسولوں کی بعثت سے کیا، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ ہم چائے خانے پہ گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، گپ شپ کرتے رہیں گے، دوسری اور کتابیں ناول اور افسانے پڑھتے رہیں گے، موبائل میں گھنٹوں لگے رہیں گے۔ اب تو موبائل میں بھی بہت ساری کتابیں جو ہے احسن البیان، تیسیر القرآن، وہ لفظی ترجمہ بھی آ گیا ہے، با محاورہ ترجمہ بھی آ گیا ہے، موبائل سے آپ پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، پر دل میں جگہ نہیں ہے۔ پکے سچے مسلمان ہیں، اصلی مسلمان، لیکن دل میں جگہ نہیں، اس لیے کیوں سیکھیں؟ بس اللہ کا کلام ہے، کافی ہے اتنا جان لینا۔ تو کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیے، سمجھنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کیجیے، احکام پر عمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچائیے۔ کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جب اس کتاب میں کوئی نالائق بدبخت تحریف کرنا چاہتا ہو تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، بتائیے کہ یہ تحریف ہو رہی ہے، اس میں تحریف کی جا رہی ہے، ہاں کتاب میں اس کے معنی میں اس کا معنی بدلا جا رہا ہے، اس کا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، اپنے علم کے دھوس میں تحریف کرتے رہتے ہیں، یا کتاب کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ یہ ہے کہ اتنی ہی مضبوطی سے آپ اپنے عمل سے کتاب کی حقانیت کو ثابت کیجیے۔ کتاب کی کوئی بے حرمتی کر رہا ہے، کہیں لوگوں نے جلایا، کہیں کچھ کیا، اب آپ سڑکوں پہ اتر آئے، اور اس وقت پالیسی یہ چل رہی ہے کہ آپ سڑکوں پہ اتریے، ہم آپ کو بھون دیں، آپ سڑکوں پہ اتریے، ہم آپ کو بھون دیں، یہ پالیسی چل رہی ہے۔ صاف بات یہ ہے، دو ٹوک بات یہ ہے، جس کو نوٹ کرنا ہو نوٹ کرے، دو ٹوک بات یہ ہے کہ پالیسی یہ چل رہی ہے، آپ سڑکوں پہ اترو، ہم آپ کو بھون دیں۔ اور مومن کی فراست کا عالم یہ ہے کہ وہ جب جب کہیں بے حرمتی ہو اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرے، اپنے عمل کے ذریعے اس کو ثابت کرے، اور ضرورت پڑے تو قانونی چارہ جوئی کرے۔ کورٹ اور کچہریاں آج بھی کھلی ہوئی ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں انصاف مل ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہی ہے، آپ وہاں جائیے، لیکن الٹپ اللڑ انداز میں آپ جو ہے ایجیٹیشن اور تحریک مت کریے۔ ابھی دیکھیں کتنے نوجوان آپ کے پڑے ہوئے ہیں، جیسے کیسے بھی تھے، وہ ان کی صحبت جیسی کیسی تھی، ان کا کھانا پینا جیسا کیسا تھا، لیکن بہرحال وہ آپ کے گھرانے کے تھے، نام مسلمان ہے، ابھی کتنے پڑے ہوئے ہیں آپ کے مالیگاؤں کے لوگ۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کا وقار برقرار ہو، اس پر عمل کے ذریعے اس کو ثابت کیجیے۔ اور رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیجیے، خالص رسول کی اتباع کیجیے، اس کے ساتھ کسی شخصیت کو نہ ملائیے کہ ان کی بھی اتباع کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی ابا کی بھی اتباع کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور نہ یہ مطلوب ہے، یہ بھی جان لیجئے کہ ابا کی بھی اتباع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، یہ مطلوب نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مطلوب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، صاف صاف کہہ دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی مدد کیجیے، جیسے صحابہ کرام نے تمام غزوات میں اور تمام مواقع پر مدد کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی شریعت کی مدد کیجیے، یہ رسول کی خیر خواہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو ہو بہو ویسے ہی مانا جائے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا ان کو ویسے ہی مانا جائے اور عمل کیا جائے جیسے اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا، اس میں تفریق نہ کی جائے، یہ اللہ نے روک دیا ہے لہٰذا اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور رسول نے روکا ہے ٹھیک ہے، کچھ گنجائش ہے۔ فقہی اصطلاح میں صاحب اللہ نے حکم دیا تو فرض ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو واجب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔
اللہ نے حکم دیا تو فرض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو واجب ہے، ایسا نہیں ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ نے ہی فرمایا رسول جو تمہیں دے دیں اسے منوان لے لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن چیزوں سے روک دیں اس سے کوسوں دور بھاگ جاؤ اس سے، چھوڑ دو اس کو۔ تو اس کو ویسے ہی مانا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی احکام کو بالکل ویسے ہی تسلیم کیا جائے جیسے اللہ کے احکام کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کتاب اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ، دونوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ یہ ہے کہ کتاب میں جن چیزوں کی خبر دی گئی ہے یا مستقبل کے میں خبر دی جا رہی آگے ہوگا، ان کو ویسے ہی تسلیم کیا جائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امتوں کی جو خبر دے رہے ہوں، موجودہ حالات میں جو آپ کے اخبار فٹ اور صادق آ رہے ہوں، مستقبل میں جو آنے والے ہوں، ان کو بھی منوان ویسے ہی تسلیم کیا جائے، اس میں کوئی شک و ریب نہ کیا جائے۔ یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے۔ آگے کیا بتایا؟ بولے ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ امام اسوہ اور نمونہ ہے، قدوہ ہے۔ امام صاحب یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، کھڑے ہیں تو آپ کھڑے ہیں، جھکے ہیں تو آپ جھکے ہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں، یعنی امام جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ تو امام اس کی بھی خیر خواہی، اور امام دو طرح کے ہیں۔ اولاً وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، علماء ربانیین، علماء صالحین، علماء راسخین، جن کا علم و عمل موافق ہے، جن کا علم و عمل ایک دوسرے کے مطابق ہے۔ یہ نہیں کہ علم بہت ممتاز ہے اور عمل بہت گھٹیا ہے، نہیں، جن کا علم و عمل ایک دوسرے سے میل کھاتا ہے وہ علماء ربانیین ہیں۔ ان کے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ وہ جو کتاب و سنت کی تشریح کریں اس کو مانا جائے، وہ جب کسی چیز کی طرف دعوت دیں کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو قبول کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کے علمی ورثے کی حفاظت کی جائے، ان کے علمی کتابوں کی نشر و اشاعت کی جائے۔ کتاب ہیں تو کتابوں کی صورت میں، آڈیو ویڈیو ہیں تو اس صورت میں، اور ابھی کلپس آ رہی ہیں اس صورت میں ان کی حفاظت کی جائے۔ یہ علماء کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ علماء کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو ان کے بارے میں کوئی غلط بات پہنچ رہی ہے تو آپ الٹپ بے سوچے سمجھے دوسروں سے اسے نہ بیان کریں، بلکہ ان کی خیر خواہی ہے کہ اس معاملے کی آپ تحقیق کریں، اور اگر آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں تو ان تک پہنچیں اور ادب اور وقار سے اس معاملے کو جاننے کی کوشش کریں، اور اگر واقعتاً ان سے وہ غلطی سرزد ہوئی ہے تو پورے اکرام اور احترام کے ساتھ صحیح بات ان کے سامنے پیش کریں۔ یہ خیر خواہی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی بات سن لیا اور فوراً لے اڑے اور آپ نے 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 اور 32 ہوتا چلا گیا۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے علماء ربانیین کے ساتھ۔ تو ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو عزت و احترام دی جائے اور ان کے علم کو پھیلایا جائے، اور اگر کوئی لایعنی بات، کوئی لغو بات ان کی جانب منسوب ہو تو اس کی تحقیق کر کے اسے حل کر دیا جائے اور ان کے مقام و مرتبے کو بچایا جائے۔ ایسے ہی ائمہ میں یہ جو عمرہ آتے ہیں وہ عمرہ بھی ہیں کہ جب اسلامی سلطنت ہو یا مسلم ملک ہو، اسلامی سلطنت نہیں، آج اسلامی سلطنت کہاں ہے؟ آدھا تیہا سعودی عربیہ میں ہے، 25%، 30%، 40%، بقیہ پوری دنیا اسلامی سلطنت سے خالی ہے۔ ہاں مسلم سلطنتیں ہیں، اگر مسلم سلطنت بھی ہو تب بھی بہت حد تک غنیمت سمجھیے اس کو، اور اس میں جو ذمہ داران ہیں، جو عمرہ ہیں، ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی امارت کو تسلیم کیا جائے۔ بھلائیوں کا حکم دے رہے ہوں تو ان بھلائیوں پر عمل کیا جائے، نافرمانی کا حکم دیں
تو کبھی اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ لا طاعۃ فی مخلوق، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں لیکن وہ خود وہ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں، تب بھی وہ عمل کیا جائے، ان کی خیر خواہی یہ ہے، اس لیے کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، اگر بھلی بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو مانا جائے۔ ایسے ہی جو غیر اسلامی سلطنتیں ہیں، جمہوری ہیں، بلکہ یہ کہہ لیے ہندو راشٹر ہیں، وہاں اگر مسلم جماعتیں ہیں تو مسلم جماعتوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، چاہے عامت المسلمین نے ان کو نہ جمع کیا ہو، چند افراد نے ہی ان کو منتخب کیا ہو، تب بھی تسلیم کر لیا جائے، اس لیے کہ اسلامی خلافت اس موجودہ جمہوری نظام پر نہیں رہی ہے کبھی بھی۔ موجودہ جمہوری نظام کیا ہے؟ جو 4 سچے کہیں وہ باطل، جو 8 جھوٹے کہیں وہ حق ہے، جو 4 ایماندار کہیں وہ باطل، اور جو 8 غنڈے کہیں وہ صحیح ہے۔ یہ موجودہ جمہوری نظام ہے، لیکن اسلامی جو نظام تھا اس میں اہل حل و عقد کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ منتخب کریں، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو منتخب کر دیا تھا، اور پھر اہل مدینہ بیعت کرتے اور پھر دوسرے اور لوگ، تو گرچہ وہ عمارت عام مسلمانوں کی وجہ سے نہ ہوئی ہو، چند لوگوں نے ہی کر دیا ہو، لیکن جب وہ تسلیم کر لیا گیا ہو تو اسے تسلیم کر لیا جائے، اور جب وہ بھلائیوں کا حکم دیں تو ان کی بھلائیوں کی بات مانی جائے، اگر وہ خود برائیوں میں مبتلا ہیں ممکن ہو تو ان کو ان کی برائی سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے، اپنے طور پر وہاں تک پہنچا جائے، ان کو روکا جائے، ٹوکا جائے، اور بہرحال یہ بات ذہن نشین رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی امام کو کسی مسجد کی اکثریت پسند نہیں کرتی ہے تو اسے خود ہی الگ ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی اگر کسی ذمہ دار کو اکثریت پسند نہیں کرتی ہے تو رضاکارانہ الگ ہو جانا چاہیے، لیکن اگر وہ الگ نہیں ہو رہا ہے تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سمو طاعت سے کام لے۔ وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، چاہے ایک جو ہے نقچپٹا اور باؤنا اور افریقی غلامی امام بنا دیا گیا ہو، اور اگر اکثریت تسلیم کر رہی ہو فَبِهَا وَنِعْمَتْ، پھر اس کو تسلیم کرنا چاہیے، حق باتوں میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، حق باتوں میں اس کی سمو طاعت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات جو نازیبا ہو پہنچے اسے اپنے طریقے سے پہنچ کر کے حل کرنا چاہیے، اسے چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اور عام لوگوں کے درمیان فضیحت کا سامان نہیں بنانا چاہیے، اس کے خلاف خروج نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیا کہا؟ وَعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ یہ کہ ان کے لیے اپنے دل کو صاف رکھا جائے، بغض و حسد سے، کینہ کپٹ سے ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھا جائے۔ اور ایک حدیث پڑھ کر میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے پسند کریں، یہی ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔